مشہور کہاوت کے مطابق مرد اگر دیندار بنتا ہے تو دین جو ہوتا ہے وہ گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، گھر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن پورے گھر میں دین کی فضا پیدا کرنے کے لیے اور پورا گھرانہ دیندار بننے کے لیے اکیلا مرد کافی نہیں ہوتا، بلکہ جب تک عورت میں دینداری داخل نہ ہو تو گھر میں دینداری داخل نہیں ہوتی، اور جب عورت دیندار بن جاتی ہے تو پورا گھرانہ دیندار بن جاتا ہے۔ اور مشہور کہاوت یہ بھی ہے کہ تم مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دو، میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا، یعنی پوری تربیت ماں کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے، اور ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ، ایک بہت بڑے متقی اور وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ شخصیت تھے، اور ان کی کرامات بھی تھی، لیکن کرامت کبھی کبھی اظہار ہوتا ہے، لیکن وہ اتنے بڑے بزرگ کہ وہ جب کرامت دکھاتے تو روزانہ دکھاتے۔ ترتیب ان کی یہ تھی کہ وہ روزانہ مصلی لیتے اور وہاں پر باہر دریا پر جا کے کھڑے ہو جاتے، اور وہ چلتے ہوئے پانی پر مصلی بچھاتے اور اس کے اوپر نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی ڈوبے نہیں، اور یہ روزانہ ان کا معمول تھا۔ لیکن ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ جو تم اتنی کرامت دکھاتے ہو اور تم پانی کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہو، اس نماز میں اور اس عبادت میں میرا بھی حصہ ہے۔ وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ تمہارا حصہ کہاں سے آ گیا؟ مجاہدہ میں کرتا ہوں، تقوی اختیار میں نے کیا ہوا ہے، نماز میں پڑھتا ہوں، وضو میں کرتا ہوں، غرض جتنے بھی وہ عبادت کے لیے کام ہے وہ سارے میں کرتا ہوں، تو تمہارا حصہ اس میں کہاں سے آ گیا؟ اس عبادت میں تمہارا کوئی بھی حصہ نہیں۔ یہ کہنے کے بعد عورت خاموش ہوتی ہے، لیکن کہتی پھر بھی ہے کہ اس عبادت میں ضرور میرا حصہ ہے، اور یہ تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا۔ اگلے دن جب یہ شخص وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے وہیں پانی پر جاتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، تو اللہ کی کرنی کچھ یوں کہ یہ پانی میں ڈوب جاتا ہے اور تیراکی کرتے ہوئے پورا بھیگا بھیگا گھر واپس پہنچتا ہے۔ عورت آگے سے مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھا، میں نے کہا نہیں تھا کہ اس عبادت میں میرا حصہ ہے؟ تو وہ بزرگ شخص بھی تھوڑے متاثر ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کتنے عرصے سے میں نماز پڑھتا رہا ہوں، میں کبھی پانی میں نہیں ڈوبا، آج میں پانی میں کیسے ڈوب گیا؟ تو عورت کہتی ہے کہ اصل میں جو تم عبادت کرتے ہو، تم کھانا تو کھاتے ہو، اور اسی کھانے کے ساتھ تمہیں ایک قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اسی کے ذریعے سے تم عبادت کرتے ہو۔ میں جو کھانا بناتی ہوں تو میں بسم اللہ پڑھتی ہوں اور باقاعدہ وضو کرتی ہوں، اور باوضو ہو کر میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں۔ اسی طرح جب تم وضو کرتے ہو تو وضو کا پانی جو تمہارے لیے رکھا جاتا ہے اس کو بھی باقاعدہ میں بھی باوضو ہوتی ہوں، اور بسم اللہ کے ساتھ میں وہ پانی تمہارے لیے رکھتی ہوں۔ اسی طرح تمہارے کپڑے دھونا، یعنی غرض تمہاری جتنی بھی خدمت ہے وہ میں باوضو کرتی ہوں، اور ساتھ میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے میں بسم اللہ پڑھتی ہوں، اور اسی وجہ سے تمہاری یہ بزرگی بھی تھی۔ لیکن جیسے ہی تم نے کل بتایا کہ اس عبادت میں میرا کوئی حصہ نہیں، تو میں نے کل سے یہ ترتیب چھوڑ دی، میں نے وضو بھی نہیں کیا اور میں نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، باقاعدہ اسی طرح تمہارے لیے پانی بھی رکھا، کھانا بھی بنایا، کپڑے بھی دھوئے، سارا تمہاری جو ہے ساری تمہاری خدمت تو کی، لیکن میں نے بغیر بسم اللہ اور بغیر وضو کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تم پانی میں ڈوب گئے۔ تو غرض اس سے یہ ہے کہ انسان جتنا متقی، جتنا پرہیزگار ہو، جتنا عبادت گزار ہو، جو بھی کام کرے، لیکن اس میں تنہا وہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے خدمت میں معمور لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جو اس کے لیے کھانا بناتے ہیں، جو اس کے لیے کپڑے دھوتے ہیں، جو اس کے لیے پانی رکھتے ہیں، جو اس کے لیے چپل سیدھی کرتے ہیں، غرض بزرگ کی جو بھی خدمت کی جاتی ہے باقاعدہ ان کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے، اور باقاعدہ ان کو بھی اس کا اجر دیا جاتا ہے۔